بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ناظرین کرام، دل کی دنیا سے متعلق ایک اور حلقہ لے کر میں آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ ہم نے جو پچھلا حلقہ ختم کیا تھا اس میں ہم نے یہ بات سنی تھی کہ دل اگر صاف ہو جائے، دل اگر درست ہو جائے، دل اگر ٹھیک ہو، اللہ کے معاملات میں، بندوں کے معاملات میں، مخلوق کے معاملات میں، تب پھر انسان پوری طریقے سے کامیاب و کامران ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی ضمانت گویا اس کو ملتی ہے۔ یہ بات ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں اپنی پچھلی ملاقات میں سنی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دل کہا جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ دل کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ہم دل سمجھتے ہیں کیا واقعی وہی دل ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے؟ اس چیز کو ہم سمجھیں۔ عربی زبان میں قلب کا معنی، عربی زبان میں دل کو قلب کہتے ہیں، قلب، قلوب۔ قلب کا معنی عربی زبان میں لغت کے ماہرین نے لکھا ہے کسی چیز کو الٹنے پلٹنے کو قلب کہتے ہیں، اور دوسرا ایک اور معنی بھی اس کا ہے کسی بھی چیز کا جو خالص حصہ، جو سب سے اہم حصہ ہوتا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ دونوں کے دونوں کہا۔ قلب ایک معنی اس کا الٹنا پلٹنا، الٹ پھیر کرنا، اور دوسرا معنی کسی بھی چیز کا سب سے خالص اور سب سے اہم حصہ۔ لغت میں قلب کا یہ معنی ہے، اور اسلامی شریعت میں اس کو کیا کہا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں گے تو ان دونوں کے دونوں معنوں کا اثر ہم کو اسلامی شریعت کے اندر ملتا ہے۔ عربی زبان میں قلب کو قلب کس لیے کہا جاتا ہے کہ وما سمی القلب الا لتقلبہ، کہ قلب کو قلب اسی لیے کہا گیا کہ وہ تقلب کا شکار ہوتا ہے، یعنی قلب کو قلب اس لیے کہا گیا کہ اس کے اندر قلب یعنی اونچ نیچ تبدیلی واقع ہوتی رہتی، وہ ایک حالت پہ باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ہے۔ یا پھر قلب اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے اعضاء میں وہ سب سے اہم ہے، وہ سب سے اہم ہے۔ قلب کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری طور پر آپ دیکھیں تو گوشت کے ایک ٹکڑے کو ہم دل کہتے ہیں۔ قلب جو کہا جاتا ہے اس کو گوشت کا ٹکڑا ہم سمجھتے ہیں، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس کو ہم دل سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا شریعت میں اسی کو دل کہا گیا ہے؟ قلب اسی کو کہا گیا ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو مجھ کو اور آپ کو سمجھنا ہے، اور آج کے ہمارے اس حلقے میں ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں قلب اور قلوب کا لفظ کئی ایک مقامات پہ، بے شمار مقامات پہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہ جہاں بھی استعمال ہوا ہو بنیادی طور پر تین معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ قلب کا جو لفظ ہے یہ تین معنوں میں استعمال ہوا ہے جہاں کہیں استعمال ہوا ہو۔ ایک معنی تو قلب کا دل ہے جسے ہم گوشت کا ٹکڑا کہتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا اس معنی میں۔ دوسرا رائے، ایک رائے، ایک نتیجہ، ایک رائے مختلف جو دماغ کی ایک عقل کی سوچ بوجھ کا نتیجہ جو ہوتا ہے اس کو قلب کہا گیا ہے، اور تیسرا خود عقل کو قلب کہا گیا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، مفسرین نے لکھا ہے تین معنوں میں استعمال ہوا ہے قلب۔ ایک معنی قلب ہی کا ہے، دل کا، دوسرا معنی رائے کا ہے، اور تیسرا معنی عقل کا ہے۔ ان تینوں کے لیے قرآن مجید کی آیتوں میں سے ایک ایک آیت میں آپ کے سامنے بطور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ قلب کو قلب کے معنی میں یعنی دل کے معنی میں اگر ہم دیکھنا چاہیں اس آیت کریمہ میں دیکھیں جو آج کے حلقے کی شروعات میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ جو منکر ہیں، جو انکاری ہیں آپ کی، کیا زمین میں چلے پھرے نہیں، گھومے پھرے نہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، زمین میں گھومتے پھرتے تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس جو دل ہیں، ان دلوں کے ذریعے وہ سمجھ پاتے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق کرنے والے کیسے خالق ہیں، اور جب اس پوری کائنات کے وہ خالق ہیں تو وہی اس کی عبادت کے مستحق ہیں، اس کو سمجھ پاتے۔ او آذان یسمعون بہا، یا کانوں سے جو ہے سن پاتے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ فإنها لا تعمى الأبصار، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور،
یہ دوسرا جو قلب ہے یہاں سے استدلال ہے، کہا وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ حقیقت یہ ہے وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آیت کریمہ میں قلب کو گوشت کے لوتھڑے کے معنی میں یہاں استعمال کیا گیا، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ رائے کے معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہودیوں کا تذکرہ سورہ حشر میں، کہ یہ جو یہودی ہیں آپ ان کو بظاہر ایک ساتھ دیکھتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا دیکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جمے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، یعنی ان کی اپنی رائے ایک نہیں ہو پائی ہے، ایک رائے پر نہیں، ان کے دل ایک دل نہیں ہے، ان کی رائے ایک رائے نہیں ہے، یہ الگ الگ رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اپنی اپنی ایک ایک رائے ہے۔ تو وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى رائے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور تیسرا معنی عقل کا معنی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قاف میں اس معنی کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا، کہا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہا بے شک اس قرآن مجید کے اندر بڑی نصیحت کی بات ہے، بڑی نصیحت کی چیزیں ہیں، کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہو۔ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھا اس کے پاس عقل ہو یتدبر بہ، جس کے ذریعے وہ غور و فکر کر سکے اس قرآن میں۔ یعنی قرآن میں یہاں اللہ تعالیٰ نے قلب کو عقل کے معنی میں استعمال کیا کہ یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس قلب ہو، یعنی عقل ہو، جس عقل سے اس قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے کی وہ عادت ڈالے، غور و فکر کرنے کا کام لے سکے۔ قرآن مجید میں ان تینوں معنوں میں جب استعمال ہوا ہے، مفسرین نے اس کا خلاصہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو حقیقت میں قرآن مجید میں قلب جو کہا گیا ہے وہ دو چیزوں کو کہا گیا ہے۔ ایک تو ایک عضو ہے، ایک جو ہے حصہ ہے، جسم کا ایک پارٹ ہے جس کو ہم گوشت کا لوتھڑا کہتے ہیں، ایک جارحہ ہے، یہ خود قلب ہے، اور دوسرا اس جارحہ کی قوت ہے۔ یہ جو لوتھڑا ہے اس لوتھڑے کے اندر دی گئی قوت ہے، اس لوتھڑے کے اندر موجود قوت ہے جس کے ذریعے وہ چیزوں کو سمجھنے یا چیزوں کا ادراک حاصل کرنے کا کام لیتا ہے۔ دو معنی بطور خلاصہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ پہلا معنی کہ گوشت کے لوتھڑے کو قرآن میں قلب کہا گیا ہے، دوسرا صرف گوشت کے لوتھڑے کو نہیں، اس لوتھڑے سے لیا جانے والا فکر و تدبر کا، غور و فکر کا جو کام ہے اس کو بھی قلب کہا گیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اب جب یہ معنی ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے تو ایک اور مسئلہ ہم یہاں واضح کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ انسان کے جسم کو کون چلاتا ہے، انسان کی جو حرکات و سکنات ہیں اس کو کون چلاتا ہے؟ کہتے ہیں عقل چلاتی ہے، انسان کی عقل ہی چلاتی ہے۔ اور اسلامی شریعت نے یقیناً عقل کو اتنی اہمیت دی، کہا کہ یہ انسان کے مکلف ہونے کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے، انسان کے مکلف ہونے کا دار و مدار اس عقل پر ہوتا ہے، یہ اسلام نے بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رفع القلم عن ثلاث، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، ان میں سے ایک بے ہوش آدمی ہوش میں آنے تک، بچہ بالغ ہونے تک، سویا ہوا آدمی بیدار ہونے تک۔ ان تینوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک بنیادی مسئلہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی عقل پوری طریقے سے وہاں حاضر نہیں ہے، عقل حاضر نہیں۔ شریعت کا مکلف ہونے کے لیے، شریعت کا مکلف ہونے کے لیے عقل ضروری ہے، انسان کی عقل سے کام ہوتے ہیں، عقل ان سے کام لیتی ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عقل کہاں پائی جاتی ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر تاریخ انسانی میں بہت کچھ لکھا گیا، پڑھا گیا ہے۔ ادیان جتنے گزرے ہیں، چاہے دین اسلام کی بات ہو یا اسلام سے پہلے کے جتنے ادیان ہوں، ان سب کے اندر بات یہی لکھی گئی ہے، یہی بات بتائی گئی ہے کہ عقل انسان کے اپنے دل میں ہوتی ہے۔ اور سائنس کی تحقیق یہ کہتی ہے، یا سائنسدان یہ کہتے ہیں، فلاسفہ وغیرہ یہ کہتے آئے ہیں کہ عقل اصل میں دماغ میں ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہم کو ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنی ہے۔ ہم یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ عقل صحیح قول کے مطابق کہاں پائی جاتی ہے
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہ مسئلہ سن رہے تھے کہ جب دل کی دنیا کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دل کون سا ہے، اس دل سے مراد کیا ہے۔ ہم یہ مسئلہ سن رہے تھے کہ انسان کو چلانے والی جو قوت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، وہ عقل ہے۔ اب یہ عقل کہاں ہوتی ہے، دماغ میں یا دل میں؟ اس سلسلے میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ مذاہب کی جب بات آتی ہے تو مذاہب عام طور پر، اور کوئی اور مذہب کہے نہ کہے، لیکن دین اسلام کے اندر یہ بات بڑے واضح الفاظ میں آئی ہے کہ عقل کا تعلق دل سے ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ عقل دل کا کام ہے، سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر، تفکر، یہ کام دل کا ہے۔ وہیں سائنس یہ کہتی ہے، یا فلاسفہ پرانے زمانے میں یہ کہتے آئے ہیں، عقل دماغ میں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک بہت مسئلہ ایسا ہے جس پر بہت زیادہ لے دے ہوتی ہے۔ بعض محققین نے اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات بیان کی ہے، وہ یہ کہ یہ کہنا کہ عقل دماغ میں ہوتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت کی روشنی میں، اور یہ فلاسفہ کا دعویٰ ہے۔ لیکن جہاں تک عقل دل میں ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن مجید کے اندر آیتیں ہم کو بہت ملتی ہیں، بہت سی آیتیں ہیں جس میں یہ بات ملتی ہے کہ عقل دل میں ہوتی ہے، انسان کی جو عقل ہوتی ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سی آیتیں اس کی ہم کو ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس عقل کا تذکرہ کیا ہے، جس کا مقام دل کو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، یہ ایسا کوئی معنی اپنے اندر نہیں رکھتی کہ یہ صرف دل کے اندر پائی جانے والی کسی قوت ہی کا نام ہے۔ ایسی بات اسلامی شریعت نے نہیں کہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر ہی عقل کا اصل مقام ہے، لیکن جس کو ہم عقل کہتے ہیں یا جس کو ہم جو ہے انسان کی یہ قوت قرار دیتے ہیں، اس کا تعلق دماغ سے بھی جڑا ہوا ہو۔ تو گویا خلاصہ یہ اس قول کے قائلین کا، ان محققین کا، یہ کہ قرآن و سنت میں جو بات کہی گئی کہ عقل دل کے اندر ہوتی ہے، وہی اصل ہے، وہی اصل ہے۔ دل کے اندر ہی اصل عقل ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں اس سے انکار کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، یا انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ دل کے اندر ہوتے ہوئے بھی دماغ سے یا انسان کے دوسرے اعضاء سے، اس لیے کہ جدید سائنس بعض تحقیقات کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، محققین نے، کہ انسان کی سوجھ بوجھ کا تعلق انسان کے معدے سے بھی جڑتا ہے، انسان کے معدے سے بھی اس کا تعلق جڑتا ہے۔ اگر یہ تحقیق بعض محققین کی مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل مقام دل کے اندر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا تعلق دماغ سے یا انسان کے دوسرے اعضاء سے بھی جڑا رہتا ہے، اور جس کو ہم عقل کہتے ہیں وہ ان تمام چیزوں سے جڑ کر بننے والی قوت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقل جس پر شریعت کے مکلف ہونے کا دار و مدار ہے، اسی کو دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندر رکھا ہے۔ اور جب ہم دل کہتے ہیں تو وہ صرف سمجھ بوجھ کی بات نہیں ہے، بات کو سننے، سمجھنے، اس کا ادراک کرنے، اور پھر اس کے بعد اس کو محسوس کرنے اور اس کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لینے، ان سب چیزوں سے مل کر جو چیز بنتی ہے، اس کو ہم دل کہتے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ زمانے قدیم سے جو ہم سنتے آتے ہیں، دماغ کا کام سوچنے کا ہے، دل کا کام فیصلے لینے کا ہے، یہ تفریق شاید جو ہے قابل غور ہے، یہ تفریق شاید قابل غور ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا اپنے مشہور زمانہ شعر میں، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا عقل الگ ہے، دل الگ ہے، اس قسم کا مفہوم بظاہر نظر آتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں یہ قریب تر بات ہے کہ جس کو ہم دل کہتے ہیں، یہ دل ان دونوں کیفیتوں سے ملا ہوا ہے، اسی کے اندر عقل ہے اور اسی کے اندر جذبات وغیرہ بھی ہے۔ یہ جذبات اور عقل دونوں کا جو مرکب ہے، اس کو حقیقت میں شریعت اسلامیہ میں دل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی لیے جب ہم بات کریں گے تو صرف جذبات کے پہلو کو لے کر بات نہیں کریں گے، جب ہم بات کریں گے تو ہم سمجھ بوجھ کے پہلو کو بھی لے کر بات کریں گے، اور ہماری جو آئندہ جو بھی گفتگو ہوگی اس میں دل کو اسی معنی میں لے کر ہم بات کریں گے
کہ دل ایک ایسی چیز ہے جس کا کام بات سننا سمجھنا بھی ہے، غور و فکر کرنا بھی ہے، اور ساتھ میں اس کا کام ان جذبات کا بھی ہے جس کو ہم محبت کا جذبہ کہتے ہیں، خوف کا جذبہ کہتے ہیں، امید کا جذبہ کہتے ہیں، نفرت کا جذبہ کہتے ہیں، مختلف قسم کے جو جذبات ہوتے ہیں، ان دونوں چیزوں کا نام حقیقت میں دل ہے۔ میں ذرا آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ بعض آیتیں پڑھ کر سنا دوں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عقل کا مقام اصل میں دل میں ہے، عقل اصل میں دل میں ہوتی ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ اور میں تلاش کرنا چاہیں گے، بیسیوں آیتیں ہیں جو صراحت کے ساتھ یا جو ہے اشارے کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ عقل حقیقت میں دل کے اندر ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں وہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی حلقے میں پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان کے پاس دل ہوتے، یعقلون بها جس سے وہ سمجھتے، یعقلون بها جس سے وہ معاملات کو سمجھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کو سمجھتے، ان مخلوقات کو دیکھ کر خالق کو پہچانتے۔ تو عقل کا کام یہ اپنے دلوں سے لے پاتے، ایسا کیوں نہیں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا، اہل علم نے کہا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس دماغ ہوتے جس سے وہ عقل کا کام کر لیتے، سوچنے کا کام لیتے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں نہیں بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ عقل کا مقام دل کے اندر ہے۔ یہ آیت کریمہ پہلی آیت کریمہ ہے جو اس سلسلے میں مجھ کو اور آپ کو ملتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا مقام دل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے جن و انسانوں میں سے بہت سوں کو پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یہ جو جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کہا ان کی صفات یہ ہیں جن کے پاس دل ہیں لیکن اس سے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ گویا مطلب کیا ہوا؟ یہ سمجھتے نہیں ہیں، صرف اتنی بات نہیں، ان کے پاس وہ دل ہے جن کو سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ایسے دل رکھتے ہیں جن دلوں کو وہ سمجھنے کرتے ہیں۔ یہ دوسری آیت کریمہ ہے جو میرے اور آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتی ہے کہ عقل کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کا تعلق دماغ سے نہیں جوڑا ہے، عقل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل سے جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی ایک تیسری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی وہ مشہور و معروف آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ معلوم یہ ہوا اگر بات دماغ کی ہوتی، عقل اگر دماغ میں ہوتی اور دماغ ہی سے سارے کام انجام پا رہے ہوتے، وہی رئیس ہوتا، وہی سردار اگر ہوتا، تو پھر دل کو مہر لگانے سے کچھ زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن دل کو مہر اس لیے لگائی گئی کہ وہی سردار ہے، وہی اصل ہے، اور عقل کا سمجھ بوجھ کا کام اسی سے لیا جاتا ہے، اسی سے سمجھ بوجھ کا کام لیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگانے کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن مجید کی ایک چوتھی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معنی ایک سے زائد مقام پہ بیان کیا جو چوتھی آیت میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں پر ہم نے جو ہے ایک قسم کا پردہ ڈال دیا ہے، ہم نے ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ بات اگر صرف دماغ کی ہوتی تو دلوں پہ پردہ ڈالنے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہوتا، لیکن دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ ڈالا تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے مقام کو دل سے جوڑا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ دل کے اندر ہی عقل ہے۔ اور یہ ہمارے موضوع کے لیے بڑی اہم اس لیے ہے کہ ہم جب دل کی بات کر رہے ہیں تو یوں سمجھیے آپ اپنی زندگی کے انجن کی بات کر رہے ہیں۔
جو اصل جو ہے ہمیں اور آپ کو حرکت میں لے کر آتا ہے، جو ہمیں چلاتا، ہمیں روکتا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ جب عقل کا تعلق بھی دل سے جڑ جائے گا تو یہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا، اور زیادہ اہم ہو جائے گا، اور دل کا اہتمام اور زیادہ ضروری ہو جائے گا۔ جس طرح بغیر انجن کے کوئی سواری گاڑی نہیں ہوتی، کوئی بھی جو ہے کار نہیں ہوتی، کوئی بھی موٹر سائیکل نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح بغیر دل کے کوئی انسان نہیں ہوتا۔ تو اگر عقل کا تعلق دل سے اگر جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اس دل کی فکر کرنی میری اور آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی اور کچھ آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آدھ اور آپ کے سامنے بیان کروں جو ہمارے سامنے اس مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ عقل دل میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، لوگو اس بات کو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کس کے؟ آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں کہا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو تدبر کا تعلق دل سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا۔ بے شمار آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے اس معنی کو واضح کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، معنی ہم نے یہ سمجھا دل جب کہتے ہیں تو وہ سمجھ بوجھ اور جذبات دونوں کے مجموعے کا نام ہے جو اسلامی شریعت کی نظر میں قلب کی اصطلاح سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی اور مزید جو باتیں اگلے حلقات میں آنے والی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔